آج تو آم توڑ کر کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اسحاق نے شاکر سے کہا۔ نہیں، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ہم چڑیاں ماریں، شاکر بولا۔ تو ٹھیک ہے، اس باغ میں چلتے ہیں، پہلے ہم آم چوری کر کے لائیں گے، پھر باغ سے باہر آ کر ادھر ادھر درختوں پر بیٹھی چڑیاں ماریں گے، اسحاق نے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، شاکر بولا۔ انہوں نے اپنی غلیلیں لے لیں اور روانہ ہو گئے۔ ارے وہ دیکھو کتنی ساری چڑیاں بیٹھی ہیں، شاکر نے باغ میں پہنچنے سے پہلے ایک درخت کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں یار، اسحاق نے بھی اس طرف دیکھا۔ غلیلیں نکالو، شاکر بولا۔ ان دونوں نے جیبوں سے غلیلیں نکال لیں، ان میں پتھر رکھ کر چڑیوں کو مارنے لگے۔ شاکر کا ایک پتھر ایک چڑیا کو لگا اور وہ درخت سے نیچے زمین پر گر گئی۔ وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف دوڑے۔ چڑیا کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، وہ ادھر ادھر پھدک رہی تھی، اور پھر جیسے ہی شاکر اور اسحاق اس کے پاس پہنچے وہ اڑ گئی۔ او ہو، وہ تو اڑ گئی، اسحاق نے افسوس کے ساتھ کہا۔ ہاں، شاکر بھی افسردہ ہو کر بولا۔ چلو آؤ پہلے کچھ آم توڑ کر لائیں، پھر چڑیاں ماریں گے، اسحاق بولا۔ دونوں چل پڑے۔ ذرا دیر بعد وہ باغ میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں محتاط تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر باغ کے مالی نے انہیں دیکھ لیا تو انہیں پکڑ لے گا اور مارے گا۔ اس طرف آؤ، اسحاق نے ایک جانب اشارہ کیا۔ وہاں دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اگر مالی آیا تو اس طرف سے کود کر بھاگ جائیں گے۔ ہاں چلو، شاکر بولا۔ وہ دونوں اس طرف چل دیے۔ ذرا دیر بعد انہوں نے وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا اور مطمئن ہو کر درختوں پر چڑھنے لگے۔ انہوں نے کچھ آم توڑے اور درختوں سے اتر آئے۔ چلو اب جلدی سے واپس چلو، اسحاق بولا۔ ہاں آ جاؤ تیز تیز، شاکر نے کہا۔ وہ واپس چل پڑے۔ ابھی وہ باغ کے دروازے سے دور ہی تھے کہ اچانک درختوں میں سے نکل کر ایک سرکٹا انسان ان کے سامنے آ گیا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ تم دونوں چلو میرے ساتھ، سرکٹے نے اپنے کٹے ہوئے نرخرے سے آواز نکالتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ میں بتاتا ہوں کہاں چلنا ہے۔ سرکٹا ان کی طرف بڑھا، تب انہوں نے دیکھا کہ وہ لنگڑا رہا تھا اور اس کی ایک ٹانگ زخمی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں وہاں سے بھاگتے، سرکٹا ان کے پاس پہنچ گیا اور ان دونوں کی گردنیں پکڑ کر چل پڑا۔ وہ دونوں بھی مجبوراً قدم اٹھانے لگے۔ اس وقت جھاڑیوں میں سے مالی نکل آیا۔ اس نے صورتحال دیکھی اور کچھ بڑبڑا کر سرکٹے پر پھونک ماری تو اس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ کیوں پکڑا تھا ان دونوں؟ مالی نے سرکٹے سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے زخمی کیا تھا، سرکٹے نے جواب دیا۔ کیسے؟ مالی نے پوچھا۔ میں چڑیا کے روپ میں تھا، انہوں نے غلیل سے پتھر مار کر مجھے زخمی کر دیا، سرکٹے نے بتایا۔ کیوں بھائی، تم لوگوں نے ایسا کیا؟ مالی نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں، شاکر نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ مالی نے کچھ اور بڑبڑا کر سرکٹے پر پھونک ماری تو وہ چیخا اور چڑیا کی شکل اختیار کر کے وہاں سے اڑ گیا۔ مالی نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور بولا۔ دیکھو، پرندوں کو پتھر مارنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ تو خیر سرکٹا تھا، تم نے اسے پتھر مارا کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ تم لوگوں نے آم بھی چوری کیے ہیں، اس نے ان کے ہاتھوں میں آم دیکھ لیے تھے۔ چوری کرنا بھی گناہ ہے، میں چاہوں تو تم لوگوں کو مار سکتا ہوں اور پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو نصیحت کر کے چھوڑ رہا ہوں۔ جاؤ اور آئندہ کے لیے توبہ کرو، یہ آم میری طرف سے تحفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ جی دوستو، اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔